الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الرحيم المجيد والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المؤمنين ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب تمنائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آرزو زینب کبریٰ یعنی آپ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام آپ کا تعلق اس قوم سے ہے کہ جس کو دعائے زہرا کے صدقے تا قیامت بقا کی ضمانت دی گئی ہے۔ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس فرقے میں ہیں کہ جو تعظیم شاعر اللہ کرنا جانتا ہے۔ یہ علم، یہ تعزیے، یہ ذکر، یہ نوحے، یہ مرثیے، یہ عزا، یہ جلوس، یہ تمام چیزیں در حقیقت شاعر اللہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یاد رکھو ان شاعر اللہ کو جو بھی جس طرح بھی ان کی تعظیم کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کا دل ان دلوں میں سے ہے جو خوف الہی رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب اس دل میں خوف الہی آ جائے تو پھر کسی کا خوف نہیں رہتا۔ کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی ظالم، کوئی استبداد، کوئی استعمار، کوئی وہابیت، کوئی خودکش، کوئی IS، کوئی اس ادائے حسینی کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے کہ جو دعائے زہرا کے صدقے پروان چڑھ رہے ہوں ان کے خون میں ولولہ بے ابوالفضل العباس عطا کیا جاتا ہے۔ اور کل اگر یہ عزاداری امام مظلوم صرف ایک ثواب کی خاطر کی جاتی تھی تو یاد رکھیں آج کے اس دور میں یہی عزاداری ہے جو جہاد ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اتنی سہولتوں کے ساتھ اپنے وطن سے اتنی دور بیٹھ کر اتنی آسائشوں میں عزائے حسین انجام دے رہا ہے۔ یاد کریں گزشتہ 10 دنوں میں سعودیہ میں عزاداران حسین پہ حملہ ہو رہا ہے، بغداد میں عزاداران حسین پہ حملہ ہو رہا ہے، مملکت پورا پاکستان میں عزاداران حسین پہ حملہ ہو رہا ہے، بحرین میں حملہ ہو رہا ہے، کشمیر میں حملہ ہو رہا ہے۔ آخر کیوں؟ مملکت کو خوف اس بات کا ہے اگر ہم نے لوگوں کو مظلوم کی حمایت کرنا سکھا دیا تو تمام ظالموں کی بساط سمٹ جائے گی، کیونکہ یہ درس صرف اور صرف کربلا دیتی ہے کہ تمہاری تعداد کبھی بھی تمہارے جذبوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اور جو نیک ہدف کو فالو کر رہے ہو، جو کسی مقصد کو فالو کر رہے ہو، نظر میں رکھ کے چل رہے ہو، تو پھر ان کے رستے میں چاہے بم پھٹ جائیں، فائرنگ ہو جائے، خودکش آ جائیں، کچھ بھی ہوتا رہے، عزائے حسین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلام ہے ماؤں بہنوں کو جن حالات کے باوجود ان جگہوں پر جہاں عزاداریاں خطرے سے دوچار رہے ہیں اپنے بچوں کو تیار کر کے عزائے حسین کے لیے بھیج رہے ہیں۔
جہاں یہ جذبہ پایا جاتا ہو، اور یہ جذبہ کہیں اور سے نہیں، شب عاشور خیام حسینی میں ہونے والے اس طرز عمل سے ملتا ہے کہ کہیں پر قاسم کی ماں اسے تیار کر رہی ہے، کہیں زینب اور محمد کی بلائیں لے رہی ہے، اور یہ تو وہ ہیں کہ جو میدان میں آ کر جنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو تاریخ کربلا میں یہ بھی دیکھا کہ جو شیر خوار بچے تھے ان کی مائیں انہیں درس دے رہی۔ یاد رکھیں، یہ تمام تحریک اعضا، یہ تمام عزاداریاں دنیا میں جو بھی جہاں بھی ہو رہی ہیں، مقصد حسین کو پھیلانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اگر آج میرے کسی ایک عمل سے مقصد حسین کی مخالفت ہو رہی ہے تو میں حسینی نہیں۔ آپ بوڑھے بچے جوان جو بھی ہیں، قوم کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں سے اپنے آپ کو استوار کریں، قوم کے جوان کربلا کے جوانوں سے درس لیں، قوم کی مائیں بہنیں کربلا کی خواتین سے درس لیں۔ کربلا میں ہر قشر عمر کا فرق موجود، کربلا میں وہ جون بھی ہے جس کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے نہیں ہے، کربلا میں ایسے نصرت کرنے والے افراد بھی ہیں کہ جن کو معصومین کی موجودگی کے باوجود حسین خط لکھ کر بلا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حبیب ابن مظاہر کے کہ دو معصوموں کی موجودگی کے باوجود حسین اپنے دوست کو طلب کریں گے۔ یاد رکھیں، آپ میں سے ہر فرد، یہ پورے جلوس میں جہاں تک مارچ ہوگی، آپ میں سے ہر فرد پیغامبر حسینی بن کے چلے گا۔ میرا کوئی ایکشن، میرا کوئی عمل، میرا کوئی رد عمل، میرا کوئی ریئیکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ حسینی نہیں ہے، جو مقصد حسینی کی ترجمانی نہ کرتا۔ اس لیے کہ آج اس قوم کو یہ بتانا ہے کہ دنیا میں مظلوموں کے پرستار بھی ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ایسے مجمع لگائے جا سکتے ہیں کہیں بھی، لیکن انہیں روک کے نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک مرتبہ لوگ آ سکتے ہیں، بارہا نہیں آ سکتے۔ یہاں 1400 سال گزر گئے، رنگ ادا کم نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا ہے، شوق ملا کم نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا۔ سلام ہے منتظمین کو، معاونین کو، جو اس کار خیر میں اس تگدو سے شریک ہیں، گویا وہ پیغام کربلا کو بمثال زینب کبریٰ پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کربلا کا پیغام اگر پھیلایا نہ جاتا تو وہیں ختم ہو جاتا۔ زینب نے کوفہ و شام تک پھیلایا تھا، باقی دنیا میں آپ کو نہیں۔ آج دنیا کے جس خطے میں، جس جگہ پر عزادار حسین موجود ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور پیغام حسینی لوگوں کو بتائے، اپنے آپ کو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروائیں کہ ہم بھی ایک ایسا قبیلہ مسلم ہیں جو ہم پسند ہیں۔ ہم اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، جو خود کو مارنا ہو وہ کسی اور کو نہیں مارا کرتا۔ ہم رونے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہم تو ان آنسوؤں کو روتے ہیں جو حسین کے بچوں کی آنکھوں میں آج کے دن آ رہے ہیں۔ ہم کسی کو کیا رلائیں گے، ہم کسی کو کیسے غم دے سکتے ہیں، ہم کسی کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں، ہم تو تکلیفوں پر رونے والے ہیں۔ ہم عزادار ہیں، عزادار حالت عزا میں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس پروسیشن کو جلوس عزا کے رنگ میں انجام دیجیے گا۔ کوئی تو فرق ہو باقی تفریحات سے اور اس کے اندر،
کہیں ایسا نہ ہو میرا وہی رنگ ہو، میرا وہی ہلیہ ہو، میرا وہی طریقہ ہو جس طرح باقی تمام دنوں میں آؤٹنگ کے لیے جاتا ہوں. نہیں، آج میں پیغمبر حسین بن کے آیا ہوں. آج میں عزاداروں کا میسنجر ہوں، اور عزادار کا میسنجر بننے کے لیے کم سے کم آنکھوں میں اشک عزا ضروری. مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت تھک گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے، پہلی محرم سے 10 محرم تک مجالس کر رہے تھے، مصائب سن رہے تھے، کل پوری شب عبادتیں کی ہیں، ماتم کیا ہے، مجلسیں کی ہیں. لیکن تصور تو کیجئے وہ مصائب کے جن کو ہم نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں 10 دن میں رویا ہے، حسین پہ آج کے سورج نکلنے سے لے کر اصل کے وقت تک برپا ہوئے. دوپہر میں زہرا کا گھر اجڑ گیا. کس نے سوچا تھا کہ علی اکبر جیسے کلیے جوان کے سینے میں برچھی ماری جا سکتی ہے؟ کسی کے ذہن میں بھی نہ تھا کہ ابو الفضل عباس اتنی خاموشی سے دریا پہ چھانے کٹا کے سو سکتے. کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ فوج اشقیاء ظلم پہ اس طرح آمادہ ہے کہ اگر ایک دودھ پیتا بچہ بھی حسین لے آئے اور کہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، یہ بچہ پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے پانی پلا دو، تو اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا. عزیزو، وقت ظہر قریب ہے، اصحاب جا چکے. اس وقت بنی ہاشم بڑھ کے جا رہے. بنی ہاشم کی آمد ہے. مجھ سے گزارش کی گزید سے شہادت علی اصغر پڑھوں. بہت سخت شہادت ہے، وہ واحد شہادت کہ جس کے لیے حسین خود اضطراب میں ہے. عباس کے شانے اٹھا لیے تھے حسین، علی اکبر کے سینے سے برچی نکال لی تھی، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا، زینب کے محلقہ اٹھا لائے. لیکن یہ حالت نہ تھی کہ جس طرح لاش علی اصغر ہاتھوں میں ہے اور خیمے کی طرف کبھی بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن برضائہ و تسلیما لامرہ. رباب نے اس بچے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا: کیا بچوں کو اس طرح نہر کیا جاتا ہے؟ کیا بچوں کو اس طرح نہر کیا جاتا ہے؟ سکینہ آگے بڑھ کے پوچھ رہی ہے: بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ حسین مظلوم کیسے جواب دے: ارے نہیں سکینہ، اب تمہارا اصغر کبھی پانی نہیں مانگے. اس آخری روایت کے جملے سن لیجئے. ودا کیا ہے ایک مرتبہ پھر. یہ واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ خیموں سے ودا ہوا. ایک مرتبہ جب گیا تھا مسکراتا ہوا گیا تھا، اب جو جا رہا ہے خون میں نہایا. پشت خیمہ پہ حسین پہنچے ہیں. ایک مرتبہ کمر سے تلوار کھینچی ہے، مولا یہ ذوالفقار قبریں بنانے کے لیے، اور زمین میں گرنا کرنا شروع کیا. علی اصغر کو زمین میں دفنا کر حسین بیٹھے ہیں، کچھ گریہ کر رہے ہیں. عزیزو، یہ عالم ایک فوج اشقیاء کا پر دیکھ رہا ہے. 11 محرم کو جس وقت سروں کو جمع کیا جا رہا تھا، ملعون کہتا ہے وہ بچہ نظر نہیں آتا جسے حرملہ نے مارا تھا. آواز آئی، میں نے دیکھا تھا حسین پشت خیمہ پر کچھ دبا رہے تھے. عجب روایت ہے، بس یہ سننا تھا. حکم دیا گیا کہ جاؤ اس لاشے کو ڈھونڈو. نیزے ہاتھوں میں لیے ہیں، گھوڑے پہ ظالم بیٹھے ہیں، پشت خیمہ پر آتے ہیں، نیزہ زمین میں مارتے جاتے ہیں. ہر لگنے والا نیزہ
مرتبہ نیزہ زمین میں گیا ہے تو علی اصغر کا لہجہ ساتھ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا برضائہ وتسلیما لامرہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللہم علان قتلت الحسین وآلہ وأصحابہ اللہم علان قتلت الحسین وآلہ وأصحابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد It is requested from the brothers, make sure your lines are proper, straight line, all the lines are straight. The line is सभी बनी हुई है आपकी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, और उन्हीं से गुजारिश है कि एक दूसरे को देख के वो लाइनें सही कर लें। तो आज السلام عليك يا صار الله وابن الصالح السلام عليك يا قتيل الأبرار آرزوی دل حسین امیر هی لم یزل رو هی لم یزل
شهادت حی لم یزل را هنگام شهادت روی خاک گودال می نمود بادت ما عبد خدا باشد مصباح الهدی باشد ای مردم عالم ای مردم عالم امیری حسین و نعم الامیر امیری حسین همه چرا نمیگن امیر. What is the purpose of our here gathering? The gathering, we are here to commemorate the martyrdom of Imam al-Hussein. This martyrdom that took place 14 centuries ago in a limited area called Karbala, in a limited time on the 10th of Muharram. But my brothers, this incident took place in a limited area, in a limited time. But this incident is not limited anymore. It went beyond the time. It went beyond the limits of the countries. Now almost in every place in the planet where people are there, when some lovers of Ahlul Bayt are there, they are taking the name of Hussein. At that time, Hussein was alone, but now everybody is calling Hussein. And we have come here to tell Hussein, oh Hussein, oh son of Fatima Zahra, oh son of Rasulullah, oh son of Haydar al-Karrar, you are not alone anymore. Hussein, at this time, if you hear, you can hear the voice. He's saying now, هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا. Is there anybody who can help me? Is there anybody who can help Hussein? Hussein did not need real help of people at that time, because at that time everybody was dead. There was nobody who can help Hussein. This is why when Sayyid al-Sajjad came out of the tent holding the sword and walking on his knee, Hussein asked Zainab to take him back to the tent, because at that time he did not need literally that help. But what help he needed at that time? Why did he say Hal min nasirin yansurana? He said Hal min nasirin yansurana to those people who were not born at that time, to you Shias. That's why he says ليتكم كنتم يوم عاشوراء تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. That oh Shias, I wish you were in Karbala. You could have seen me, that how I was asking for water for my little suckling child, and how they responded, and how they give me the water. So Hussein needed help from the future generation, from the people who will be born later on, because the father who has lost his young son, he never needs life to live anymore. Who saw his suckling child being killed in front of him, he never wants to live anymore. Hussein needed help from the future generation. Hussein was not thirsty for water. Hussein was thirsty for just one labbaik. Hussein was just thirsty for 3 days. But Hussein was thirsty from last 30 years to listen one labbaik. Now we are saying to Hussein, oh Hussein, you are not alone. Oh Hussein, we are here to give witness that oh Hussein, oh Zahra, today your son is not alone. We are here to say with loudest shout that oh Hussein, we are just like a drop, but why we are just nothing in front of you. But this drop is like in the ocean of your love. Oh Hussein, we are calling you here in 21st century. Labbaik ya Hussein.